اور میرا پیارا بھائی جان، آپ نے سوال کیا تھا پرانے ریٹ پر خریدا ہوا درست ہے وہ یا نیا دوبارہ قیمت گزارے کرے۔ اگر دونوں کے درمیان میں اختلاف پایا گیا اور شرعاً کس چیز کا اعتبار ہے، کس کے قول کا اعتبار ہے؟ پیارا بھائی جان، بائی تو وہی پہلا والا بائی معتبر ہے، لیکن احسان کے طور پر دوسرا جو خریدا ہوا خریدار نے خریدنے والا شخص نے موجودہ ریٹ کے پیسہ دے دے اور وہ مطالبہ بھی نہ کر دے، یہ اپنی طرف سے ان کو دے دے، چونکہ بائی تو وہی معتبر ہے، پہلا والا بائی معتبر، چونکہ آپ کو پتہ ہے بائی اسی زمانہ میں اسی وقت جو پایا وہی معتبر ہوتا، وہی معتبر ہے۔ اگر وہ بندہ جو پیسہ نہیں دے سکتا تھا، سوچنا چاہتا، سوچنے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خاصہ مقرر کیا۔ جو بندہ نہیں سوچتا وہ بلکہ گدہ ہے، اور گدہ سے بھی بدتر ہے۔ وہ بندہ نے ان سے خریدا، ان کو دھوکہ دہی کے لحاظ سے ان کو دھوکہ دینے میں خریدا، یہ بہت بری بات ہے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے لیس منا من غشنا، جو بھی دھوکہ دیتا ہے وہ میرا امت میں نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ چل دھوکہ نہیں دیا تھا، میں دینے کو کہہ دیا تھا، لیکن آنے والا آپ کا جو پیسہ آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اس کے بارے میں ہلکا سا سوچنا چاہتا۔ اگر تو نے نہیں سوچا تھا بلکہ ادھار پہ لے لیتا، ادھار لینے کی صورت میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ نقد میں ایک چیز کا قیمت 10 روپیہ ہو اور 1 سال کے ادھار میں آپ ان کو 20 روپیہ بھی بیچ سکتا ہے، چونکہ یہاں بیچنے کا 20 روپیہ 10 روپیہ والا چیز کو 20 روپیہ بیچنے کا جائز شریعت اس لیے دیتا ہے کہ ان کا 10 روپیہ جو ہے وہ 1 سال میں کتنا زیادہ بڑھوتری ہوتا۔ اب یہاں ادھار دے دیا، اس ادھار کو ان کے اوپر اضافی قیمت پہ دے سکتا ہے، شریعت کی طرف سے کچھ نہ کچھ گنجائش بہرحال موجود ہے۔ لیکن وہ بندہ نے اپنے آمدنی کے بارے میں سوچا نہیں ہے، چونکہ الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، اپنے اقتصاد کے بارے میں سوچنا چاہے، اپنے بستر کے مطابق پاؤں پلانا چاہے۔ ایک بندہ سے اتنا پیسہ لیا، ان کی دکان سے اٹھایا، دھوکہ دہی بھی کر دیا اور اپنے آمدنی کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے۔ نہ سوچنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس جیسے لوگ جو ہے گدہ ہے، بلکہ گدہ سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح اور فروخت کرنے والا بھی اسی طرح لوگوں کے کہنے پہ نہ دینا چاہے۔ ہاں ادھار دے دے، اس کو یہ بتائے کہ 1 سال تک اتنا، اگر 1 سال کے بعد اتنا، اگر 3 سال کے بعد اتنا کہہ کر اس کو اس زمانہ میں اس وقت میں طے کر دے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اجل معلوم ہو اور ادائیگی وقت متعین معلوم ہو، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز معلوم اور متعین نہ ہو
یجر، انسان کو کھینچتا ہے کس کی طرف؟ جنگ جدال کی طرف۔ اسلامی شریعت اسلامی میں جنگ جدل نہیں ہے۔ بہرحال کیا خریدا ہوا کیا خریدار پر پرانے طے شدہ قیمت کے مطابق ادائیگی لازم ہے، اور جن کی وہ طے ہو چکا ہے کہ پرانا ریٹ پر یہ بائی تو یہ ہے، یہ بندہ اس بندہ کو جو فروخت کر دیا، دن بھی متعین تھا، مثلا 6 مہینہ میں 1 سال میں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عظیم سے نوازے گا، بہت ثواب تو دے گا۔ گناہگار کون ہوگی؟ جو خریدار والا دھوکہ دہی کیا، سوچا نہیں ہے، یہ گناہگار ہوگا۔ یہ کیا کرنا چاہے؟ یا اب نیا موجودہ قیمت کے مطابق ادائیگی کرنا ہوگی۔ یہ بندہ جو ہے خریدا ہوا بندہ جو ہے نیا اسی زمانہ کے مطابق ان کو ادا کر دے، لیکن وہ بندے کو یہ نہ بتائے، بلکہ ان کا جو پہلے ریٹ قیمت پہلے 10 روپے تھا، اس 10 روپے کو بھی دے دے، اور باقی جو ہے 20 روپے ان کا جو موجودہ زمانہ میں تھا ان کو ویسے ان کو دے دے، ہدیہ کے طور پر دے دے۔ بہرحال دینا پڑے گا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اور اس زمانہ میں 10 روپے بہت چیز تھا، اس زمانہ میں 10 روپے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی وہ سونا اصلی مال جو ہے، اصلی کاغذ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل سکہ ہے، یعنی سونا اور چاندی ہے۔ یہ بلکہ اپنی طرف سے ان کو موجودہ ریٹ ادا کر دے، اور بیع جو ہے جو پرانا ہے، اگر دونوں فریق قیمت معاملہ میں اختلاف کر بیٹھے، شرعاً اس کا کیا حل ہوگا؟ شرعاً بے فروخت کرنے والا مجرم نہیں ہے، خریدنے والا مجرم ہے۔ کس لیے مجرم ہے خریدنے والا؟ خریدنے والا کو وہ بندہ نے ادھار دے کر ثواب تو کمایا، لیکن یہ خریدنے والا نے بندہ کا ثواب کو گناہ میں تبدیل کر دیا۔ اس وجہ سے شریعت میں ہے کہ ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ القرض مقراض العبد، قرض دو بندوں کے درمیان میں ایک کانچے ہے، کاٹ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی ادھار نہ دے دو، بے شک ادھار دینا ثواب ہے۔ آج کل ادھار دینا دشمنے ہیں، ادھار بالکل نہ دینا چاہیے۔ دے لکھ کر رکھا کرے، 1 سال میں اتنا، 2 سال میں اتنا، 3 سال میں اتنا، جتنا اس کو اوپر بڑھاتا جائے، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔